بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الاطیبین الطاہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالثہ کا سبق نمبر 246 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان کرا دیا گیا کتاب کی عبارت وَمِنْهَا مَا ذَكَرَهُ الْمُحَقِّقُ النَّائِنِی سے لے کر الروایۃ الرابعۃ تک۔ طلاب عزیز، آج کا درس گزشتہ سے پیوستہ درس ہے۔ ہماری بحث چل رہی تھی روایت سوم کے بارے میں جو دلیل استصحاب تھی، پھر اس روایت کے ذریعے سے جو استصحاب کو ثابت کرنے کے لیے استدلال پیش کیا گیا، اس استدلال پر چند اعتراضات پیش کیے گئے۔ ان اعتراضات میں سے پہلا اور دوسرا اعتراض بیان کیا گیا تھا، پھر دوسرے اعتراض کا محقق عراقی نے جواب دیا، پھر محقق صاحب کفایہ مرحوم یعقوب خراسانی نے جواب دیا دوسرے اشکال کا۔ پھر آج جو نوبت آئی ہے دوسرے اعتراض کا محقق نائنی کا جواب ہے، اس کے نظریے کو بیان کیا جائے گا۔ آخر میں ان تین اعتراضات و اشکالات میں سے تیسرے اشکالات کی وضاحت کی جائے گی۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ وَمِنْهَا، ان اجوبہ میں سے، یہ ضمیر جاری اجوبہ، ان جوابات میں سے ایک جواب ما، وہ جواب ہے ذَكَرَهُ الْمُحَقِّقُ النَّائِنِی قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ، وہ جواب ہے جو دوسرے اعتراض کے جواب میں محقق نائنی نے ذکر کیا ہے۔ ما ذکرہ کا بیان یہ، وہ کیا ہے؟ وہ جواب یہ من افتراض ان عدم الاتیان بالرابعۃ مع العلم بذلك موضوع واقع لوجوب الرکعۃ الموصولۃ، فرض یہ کیا ہے کہ چوتھی رکعت کو انجام نہ دینا، یہ اس کے ساتھ ساتھ کہ مکلف کو علم ہے چوتھی رکعت انجام نہ دینے کے بارے میں، یعنی دو چیزیں ہیں، رکعت انجام نہیں دیا اور اس کو یقین بھی ہے یہ انجام نہ دینا دوسری رکعت یہ موضوع واقعی ہے۔ ایک رکعت یعنی کہ واجب ہونے کے لیے جو موصولہ ہے، یعنی موصولتاً رکعت کے وجوب کے لیے موضوع واقعی ہے، ایک طرف سے یہ۔ دوسرے سے عدم الاتیان بہا، چوتھی رکعت کو انجام نہ دینا، ایک شک کے پلس میں شک بھی ہے، یعنی ایک شک اس کے ساتھ ساتھ رکعت کو انجام نہ دینا، یہ موضوع واقع لوجوب رکعت المفصولۃ ہے کہ موضوع واقعی ہے یہ کہ آپ جداگانہ ایک رکعت انجام دینے۔ والا اساس ھذا الافتراض، یعنی جب یہ فرض کیا گیا ہے جو آپ نے ملاحظہ فرمایا، جو محقق نائنی نے فرض کیا ہے، یہ اس بنا پہ اذا شک المکلف فی الرابعۃ، مکلف جب شک کرتا ہے کہ میں تین پڑھی یا چار، یعنی تین کا یقین اسے چوتھی پڑھی ہے یعنی چوتھی میں شک کرتا ہے، تو فقط تحقق احد الجزئین لموضوع وجوب الرکعۃ المفصولۃ وجدانا وهو شک، تو پھر دو جز میں سے ایک جز آ جاتا ہے، ثابت ہو جاتا ہے، متحقق ہو جاتا ہے کس چیز کا؟ تو ایک جز اس بات کا کہ مفصولتاً رکعت ضروری ہے، اس کا موضوع وہ کیا ہے؟ وہ شک کا ہونا ہے، یعنی شک ایک کیا ہے؟ شک ہو، جس طرح کے فرض میں عرض کیا گیا، شک اور چوتھی رکعت کو انجام نہ دینا، شک ایک جز شک ہے، دوسرا انجام نہ دینا چوتھی رکعت کو، یہ دو جز میں سے ایک آ گیا۔ اچھا، جب ایک آ گیا یعنی شک، تو مطلب یہ ہے کہ ضروری ہے کہ رکعت کو مفصولتاً انجام دینا۔ واما الجزء الاخر، دوسرا جز جو ہے وہ عدم الاتیان ہے، وہ چوتھی رکعت کو انجام دینا، فیورد بالاستصحاب، اس کو ثابت کیا جائے کہ استصحاب کے ذریعے، یعنی ہمیں جب شک ہے کہ انجام دینے اس سے قبل، یعنی اس حالت شک سے قبل
ہماری یقین کی حالت کیا تھی؟ انجام نہ دینا تھا، اسی حالت کو استصحاب کیا جائے گا۔ وعلیہ اس بنا پہ فالاستصحاب یجری، استصحاب جاری ہوگا کس چیز کے لیے؟ لاثبات وجوب رکعت المفصولۃ، تاکہ ثابت کیا جا سکے کہ رکعت مفصولتاً ضروری ہے بعد افتراض کون ثابت علی النحو المذکور، اس کے بعد کہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ استصحاب، اس کے بعد کہ ہم نے فرض کیا ہے کہ استصحاب ثابت ہے اس بنا اس طریقے پر جس کو ذکر کیا گیا۔ شیخ صدر فرماتے ہیں وہذا تصحیح للاستصحاب فی المورد وان کان معقولا، یہ جو تبیین راہ حل بطور جواب اشکال بیان کیا گیا ہے اس استصحاب کے لیے، یعنی استصحاب کو درست کرنے کے لیے، یہ اس مقام میں اگرچہ قابل تصور ہے، معقول ہے، لیکن غیر ان حمل روایت علیہ خلاف ظاہر ہے، لیکن اس پر روایت کو آپ حمل کریں یہ ظاہر کے خلاف ہے، یعنی ظاہر روایت سے، ظہور روایت سے یہ چیز سمجھ نہیں آئی۔ کیوں نہیں آ رہی؟ لأنه يستبطن افتراض حکم واقعین بوجوب رکعت المفصولۃ علی الموضوع المرکب من عدم الاتیان والشک، کیونکہ یہ اپنے اندر، اپنے باطن کے اندر اس فرض کو رکھتی ہے کہ حکم واقعی ہے کہ آپ کو مفصولتاً ایک رکعت انجام دینی ہے، ضروری ہے۔ یہ حکم واقعی کو فرض کیا گیا ہے اس موضوع پر جو مرکب ہے دو چیزوں سے، ایک چوتھی رکعت کو انجام نہ دینا، دوسرا شک ہے کہ انجام دیا یا نہیں۔ وہذا بحاجت البیان ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو کچھ وضاحت کی محتاج ہے۔ مان الامام علیہ السلام اقتصر علی بیان استصحاب، حالانکہ ایک جانب سے یہ بات بیان کی وضاحت کی محتاج، دوسری جانب سے یہ کہ امام علیہ السلام نے استصحاب کو بیان کرنے پر اکتفا کیا ہے، اللہ رغم اس کے علاوہ من ان ذالک الحکم الواقع المستبطن والمہم، ایک تو امام علیہ السلام نے استصحاب کو بیان کرنے کے بارے میں حکم بیان کیا، ٹھیک، یا روایت کو بیان کیا، دوسری جانب سے یہ ہے کہ حکم واقعی جو اپنے اندر وہ ہے، حکم واقعی مہم ہے، چونکہ ثبوتی حکم واقعی کے ثابت اگر ثابت کرتے ہیں آپ تو لابد من الاتیان برکعت مفصولۃ، تو مفصولۃ ایک رکعت کو انجام دینا ضروری ہے، حینئذ جب شک کیا جا رہا ہے اور عدم الاتیان یقینی ہے، حینئذ سواء جرى استصحاب عدم الاتیان اولا، اب پھر فرق نہیں پڑتا کہ آپ استصحاب عدم الاتیان کو جاری کریں یا نہ کریں، یعنی کہ اس سے قبل میں نے یہ چوتھی رکعت انجام دی تھی یا نہیں تو اسی کو استصحاب کیا جائے گا، یا استصحاب ہی نہ کریں، فرق نہیں پڑتا، اذ چونکہ تکفی نفس و اصالت الاشتغال والشک فی وقوع الرابعۃ للزوم احرازها، کیونکہ کافی ہے خود اصالت الاشتغال، یعنی اصالت الاشتغال تستدعی فراغ یقینی، یعنی اصل کیا ہے، قاعدہ کیا ہے، انسان کا ذمہ مشغول ہے، جب تک اس کو یقین نہیں ہوتا کہ میرا ذمہ فارغ ہوا ہے تب تک وہ اس تکلیف سے، اس ذمہ داری شرعی سے خود کو سبکدوش نہیں کر سکتا، جو کافی ہے خود اصل اشتغال کا ہونا اور شک کا ہونا چوتھی رکعت کے بارے میں، کس چیز کے لیے کافی ہے؟ للزوم احرازها، تاکہ آپ اس اصالت کو ثابت کر سکیں، ثابت کریں، فالبس فالعدول فی مقام البیان النقطۃ الموقف الی ما یستغنی عنہ لیس عرفیاً، بس اس مقام بیان میں عدول کرنا، منہ موڑنا اس نقطۂ موقف سے، اس بات کی جانب جس سے بے نیاز کیا گیا، یہ عرفی نہیں، عدول عرفی نہیں ہے۔ وَمِنْهَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْاعْتِرَاضُ ثَانٍ بِنَفْسِهِ قَرِينَةً عَلَى حَمْلِ الرِّوَایَةِ عَلَى مَا ذُكِرَ فِي الْاعْتِرَاضِ الْأَوَّلِ، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے یہیں سے کہ جو دوسرا اعتراض ذاتاً خود اعتراض کرینہ بن رہا ہو کہ آپ روایت کو اس چیز پر حمل کریں جس کو ذکر کیا گیا ہے اعتراض اول میں، یعنی خلاف ظاہر، وَإِنْ كَانَ خِلَافُ ظَاهِرِ فِي نَفْسِهِ، اگرچہ روایت کو اس ما ذکر جو روایت اول میں ہے، اعتراض اول میں، اس پر اگر حمل کریں یہ خلاف ظاہر ہے، اور اس پر خلاف ظاہر پر حمل کرنے کے لیے دلیل و قرینہ کی ضرورت جو کہ نہیں ہے، وَبِالْحَمْلِ عَلَى ذَلِكَ، اور آپ اگر اس پر حمل کر رہے ہیں روایت کو تو يمكن ان نفسر النهي عن خلط اليقين بشك وادخال احدهما بالاخر،
تو پھر ممکن ہے کہ ہم تفسیر کریں نہیں کی، نہیں کس چیز سے کہ یقین کو شک کے ساتھ نہ ملائیں، ٹھیک، اور یقین کو شک میں داخل نہ کریں، شک کو یقین میں داخل نہ کریں، تفسیر کریں بأن نفسر نہیں یوں کہ بأن المقصود، چونکہ روایت میں یہ تھا نا کہ آپ اے شخص آپ یقین کو شک میں داخل نہ کریں اور ان دونوں میں سے ایک کو داخل نہ کریں، بأن المقصود التنبیہ ہو، یہ بات با کا تعلق ہے نفسر کے، تفسیر یوں کریں گے مقصود التنبیہ بالنحو یناسب تقیۃ، ہم مقصود یہ ہے کہ آگاہی دینا اس طرح سے کہ مناسب ایسی آگاہی ایسی تنبیہ جو تقیہ کے ساتھ ہو، یعنی مقام تقیہ میں ہیں۔ اچھا کس چیز پر؟ علی لزوم فصل رکعتیں، اس بات پر کہ رکعت انجام دینا ضروری، کون سی؟ المشکوکت، رکعت جس کے بعد شک کیا جا رہا ہے یعنی چوتھی رکعت، ان رکعات المتیقنۃ، یعنی ان رکعات سے جو رکعات یقین یعنی تین سے، یعنی تین سے جدا کریں آپ چوتھی کو جس کے بارے میں شک کیا جا رہا ہے۔ یہاں تک یہ طلاب عزیز دوسرے اشکال کے جوابات کی وضاحت تھی جو یہاں تک ختم ہو گئی۔ اب دو اعتراض ابھی تک بیان ہوئے تھے، ان اعتراض میں سے تیسرا اعتراض الثالث، تیسرا اعتراض روایت سوم کے بارے میں یوں بیان کیا گیا کہ ان حمل روایت علی الاستصحاب متعذر، کہ آپ استصحاب پر، استصحاب عدم اتیان پر روایت کو حمل کریں یہ مشکل ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ اس کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ متعذر کی دلیل، لأن الاستصحاب لا یکفی لتصحیح صلاۃ، کیونکہ استصحاب کافی نہیں ہے نماز کی صحت کے لیے، حتی لو بنی علی اضافۃ رکعت الموصولۃ، حتی اس صورت میں بھی کافی نہیں ہے اگر بنا رکھی جائے ایک مفصولۃ الرکعت کو اضافہ کرنے پر، وتجاوزنا الاعتراض الثانی، وتجاوزنا الاعتراض السابق، اور حتیٰ اس صورت میں بھی تصحیح صلاۃ کے لیے کافی نہیں ہے صاحب اگر ہم گزشتہ اعتراض سے ہم تجاوز کر جائیں۔ کیوں؟ یہ لا یکفی قلت ہے، لأن الواجب ایقاء التشہد والتسلیم فی آخر رکعت الرابعۃ، اچھا چونکہ جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس صورت میں کہ آپ چوتھی رکعت کے آخر میں سلام تشہد بھی انجام دیں اور سلام بھی، وباستصحاب عدم الاتیان بالرکعت یثبت وجوب الاتیان بالرکعت، اور جب آپ چوتھی رکعت کے انجام نہ دینے کو استصحاب کرتے ہیں، چونکہ نہ دینے میں شک ہے، دینے یا نہ دینے میں تو نہ دینے کو استصحاب کریں گے، تو اس کے ذریعے ثابت ہو جائے گا کہ آپ کو کے لیے ضروری ہے ایک رکعت انجام دینا، ولکن لو اطا بھی یا لو اوتی بھی بہا یعنی رکعت، اگر چوتھی رکعت کو انجام دیا جائے تو فلا طریق الاثبات کونھا رابعۃ بذلک الثابت، پھر کوئی راستہ نہیں بچتا کہ ہم اس رکعت کو چوتھی رکعت ثابت کریں اس حساب کے ذریعے سے۔ کیوں؟ لأن کونھا کذالک، چونکہ اس طرح سے اگر یہ رکعت ہے تو پھر یہ لازم عقلی للمستصحب فلا یسمع، یہ لازم عقلی ہے مستصحب کے لیے، یعنی جس کو حساب کیا جا رہا ہے بس، اور آپ جانتے ہیں کہ اس حساب کے ذریعے سے لوازمات عقلیہ ثابت نہیں ہوتے، ملازمات عقلیہ ثابت نہیں ہوتے، نتیجے میں فلا یتح للمصلی، بس روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے مصلی نمازی کے لیے اذا تشہد و تسلم حینئذ، اس صورت میں جب تشہد پر سلام پڑھتا ہے جائز نہیں، کیا جائز نہیں ہے کہ انہ قد اوقع ذلک فی آخر رکعت الرابعۃ، کہ چوتھی رکعت کے آخر میں تشہد و سلام کو انجام دیتے اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ تھا تیسرا اعتراض۔ پھر تیسرے اعتراض کا جواب دیا ہے مرحوم خوئی نے، وقد اجاب سید الاستاد، سید استاد یعنی سید صدر کے استاد نے جواب دیا ہے علی ذلک، اس اعتراض کا، یوں کہ بأن المصلی بعد ان یستصحب عدم الاتیان، اچھا مصلی نے جب عدم اتیان کا استصحاب کیا، یعنی میں نے رکعت انجام نہیں دی، ویاتی برکعت، اور اس نے چوتھی ایک رکعت انجام دیے تک یقین رکھتا ہے کہ بأنہ قد تلبس برکعت الرابعۃ، کہ وہ اس نے چوتھی رکعت شروع کی ہے، ویشک فی خروج من الخامسۃ، اب شک کرتا ہے کہ وہ اس چوتھی سے پانچویں کی طرف گیا ہے یا نہیں، خارج ہوا یا نہیں، تو ویستصحب بقاؤ فی الرابعۃ، تو سب کیا جائے کہ نہیں بس چوتھی میں تھا، اب اگر شک ہے کہ اس سے خارج ہوا یا نہیں اسی میں باقی ہے۔ وللہ علی ھذا الجواب، اس جواب سید خوئی پر اعتراض ہے ہمارا، وہ یوں کہ ان الاستصحاب المذکور معارض
बेइस्तिसाब अदम कौनिही फिर राबिअत। ये इस्तिसाब जो आपने मुलाहजा फरमाया, ये तारुज़ रखेगा उस हिसाब के साथ जो ये है कि मुसल्ली चौथी रकात में नहीं है। यानी ये एतराज साबित क्या कर रहा था, माफ कीजिएगा, ये जवाब मरहूम ने कोई ये कह रहा था कि उसको अगर शक है कि चौथी से पांचवी की तरफ खाली हुआ या नहीं चौथी में बाकी है। ये एतराज बाकी होने वाला ये इस्तिसाब तारुज़ पैदा करेगा उस इस्तिसाब के साथ जो ये है कि वो चौथी रकात में नहीं है। क्यों? लिअन्नहु यअलम बिअन्नहु इम्मा अल-आन औ क़ब्ल ईजाद रकात मबनियत लिल-इस्तिसाब लैसा फिर राबिअत। क्योंकि मुसल्ली मुकल्लफ इजमालन ये जानता है कि इम्मा अल-आन, या तो अभी है या इसको अंजाम देने से पहले है उस रकात के लिए जिसको उसने जिसकी बिना रखी है इस्तिसाब पर, ये लैसा फिर राबिअत है, लेकिन चौथी में नहीं है। फयुस्तफ़ाबुल अदम, बस अदम इतियान रकात राबिआ को हिसाब किया जाएगा नतीजे में वसाक़तिल इस्तिसाबान। ज़ाहिर है जब दो इस्तिसाब तारुज़ करते हैं, तारुज़ के हल में से एक हल ये है कि अगर कोई हल नहीं निकलता तो फिर इज़ा तआरज़ा तसाक़ता, दोनों इस्तिसाब काबिल कबूल नहीं है। कमा युलाहज़ु अला अस्ल एतराज़, जिस तरीके से इश्काल किया गया खुद एतराज़ पर, यानी काबिल खदशा था खुद एतराज़ यूं के बिअन्नल इस्बात लाज़िम अक़ली बिल इस्तिसाब लैसा अमरन महालन, कि मुस्बितात अक़लिया को इस्तिसाब के ज़रिए से साबित करना नहीं, यहाँ तक ये था। लेकिन फरमाते हैं कि लावाज़िम अक़लिया के इस्तिसाब के ज़रिए से साबित करना महाल अक़ली नहीं बल मुहतल दलील की ज़रूरत है। फ़इज़ा तवक़्क़फ़ तत्बीक़ुल इस्तिसाब फ़ी मवारिद रिवायत ला इफ़्तिराज़ ज़ालिका, अब जब इस्तिसाब को आप तत्बीक करते हैं, इस्तिसाब का तत्बीक करना मौक़ूफ़ है माल रिवायत में इसी फ़र्ज़ पर, तो कानत बिनफ़्सिहा दलील इस्बात मज़कूर है, तो फिर ये खुद दलील बनेगा कि यहाँ से मुस्बितात अक़लिया हैं, लवाज़िमात अक़लिया को साबित किया जा रहा है। यानी वैसे तो मुस्बितात अक़लिया साबित नहीं होते, लेकिन यहाँ पे फिल जुमला साबित हो रहे हैं। तो अल्लाह इकराम आज के दर्स में इख्तिताम को पहुंचा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।